اللہ والے نے ایک مغرور شخص کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھوڑے کے اوپر سوار شخص اتنا اکڑ اکڑ کے جا رہا تھا اور گھوڑے کی لگام اس نے اپنے ہاتھ میں اس طرح کی پکڑی ہوئی تھی جیسا کہ کائنات کا سارا نظام اس کی مٹھی میں آ گیا۔ تعجب سے اس نے پوچھا اللہ والے نے، بھائی اتنا کیوں اکڑ اکڑ کے چلے جا رہے؟ اس نے کہا، چپ کر فقیر میاں، تجھے پتہ نہیں میں بادشاہ کا خاص بندہ ہوں، بادشاہ کا خاص بندہ ہوں، اس لیے کہ بادشاہ سوتا ہے تو میں پہرا دیتا ہوں، بادشاہ کو بھوک لگتی ہے میں کھانا کھلاتا ہوں، بادشاہ جب بادشاہ کو پیاس لگتی ہے تو میں پانی پلاتا ہوں۔ فقیر میاں، مجھے اس بات پر بڑا ناز ہے کہ بادشاہ ہر روز دن میں 3 مرتبہ مجھے پیار سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا، میاں اگر تم سے کوئی غلطی یا خطا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مغرور شخص بولا کہ میاں اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو پھر کوڑے لگتے ہیں، میں مارا جاتا ہوں۔ بعض اوقات تو غلطی کرنے والوں کو بادشاہ کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے، کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد اللہ والا رو کر کہنے لگا، او میاں اگر یہ بات ہے تو پھر فخر تو مجھے تم سے زیادہ کرنا چاہیے، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے تو ناز تم سے بھی زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں جس بادشاہ کا غلام ہوں وہ مجھے خود کھلاتا ہے، خود پلاتا ہے۔ کمال کی بات یہ کہ میں سوتا ہوں، میرا بادشاہ میری رکھوالی کرتا ہے۔ مجھے ناز تو تم سے زیادہ کرنا چاہیے کہ میں سوتا ہوں، میرا بادشاہ میری حفاظت کرتا ہے، اور تنہائی میں جب میں اسے ایک بار آواز دیتا ہوں، ایک بار بلاتا ہوں تو وہ 70 مرتبہ کہتا ہے، جی میرے بندے، ہائے جی میرے بندے، بول، کیا بولتا ہے؟ میں تیری آواز سن رہا ہوں۔ اور بڑی بات یہ ہے، مجھے ناز کیوں کرنا چاہیے کہ جب مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے یا خطا سرزد ہو جاتی ہے تو میں ایک بار کہتا ہوں، مالک یہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، تو وہ فوراً معاف کر دیتا۔ اور کمال کی بات یہ، ہر روز دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت سے میرا بادشاہ مجھے دیکھتا ہے۔ اور مغرور میاں بتا تو صحیح، تیرا بادشاہ اعلیٰ ہے یا میرا بادشاہ اعلیٰ؟ وہ بادشاہی غلام اس فقیر کے جواب سے بڑا ہی متاثر ہوا، گھوڑے سے اتر پڑا، نیچے اتر کر کہنے لگا، فقیر میاں مجھے بھی اس بادشاہ کا غلام بنا لیجیے جس کا غلام تو ہے۔ اتنا اچھا بادشاہ اللہ، تو سوتا ہے، تیرا بادشاہ تیری رکھوالی کرتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے، تو ایک بار بلاتا ہے تو آگے 70 مرتبہ کہتا ہے، جی میرے بندے بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہائے اتنا افضل و اعلیٰ بادشاہ، مجھے بھی اس بادشاہ کا غلام بنا لیجئے نا۔ یہ فقیر اس مغرور شخص کو پہاڑی کی چوٹی پہ لے گیا، وہاں چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد کے اندر بٹھا کہا، میاں اب لے ایک بار میرے اللہ کا نام۔ اس شخص نے ایک بار کہا، اللہ اللہ، تو اوپر سے 70 مرتبہ آواز آئی، آواز گونج کر آئی، جی میرے بندے بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں رب تیری آواز سن رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے اپنی ساری زندگی مسجد میں گزار دی، دن ہے تو مصلی پہ، رات ہے تو مصلی پہ، اللہ کو راضی کرنے میں ساری زندگی بسر کر دی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اس کا وقت آخر آیا، آخری سانسیں تھی، تو یہ رو کر کہنے لگا، میرے کریم رب، بولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے آباء و اجداد چھوڑے،
اپنے رشتہ دار چھوڑے مولا، میں ایک جگہ پہ آیا، تیری چوکھٹ پہ آیا تجھے راضی کرنے کے لیے مولا۔ مولا مجھے اتنا بتا دے کہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے دن رات مسجد میں گزار دیے ہیں، میں تو تجھ پہ راضی ہی راضی ہوں مولا۔ اب تو بھی بتا دے کہ تو بھی مجھ پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو بھی میرے جیسے گنہگار بندے پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ مولا بتانا کہ تو راضی ہو گیا ہے، مولا آواز دینا کہ تو مجھ پہ راضی ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی روح پرواز کر گئی تھی۔ جوانوں، اپنے دل کا تعلق مالک سے جوڑ لو، محبت اور پیار کا تعلق مالک سے جوڑ لو۔ تمہاری زندگی، تمہاری جوانی اس طرح کی گزرنی چاہیے کہ تم اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے مسجد کے ساتھ اپنا دل لگاؤ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے۔